راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ یہ گیت گانے والی گلوکارہ نسیم بیگم کو کیسے شہادت کی موت آئی؟ کیا واقعی جنات ان کی آواز پر عاشق تھے؟ ان کی زندگی اور فنی کیریئر کی مکمل دلچسپ اور عبرتناک یادیں اور معلومات جانیے اسی ویڈیو میں، لیکن اسی سے پہلے ان کے چند مقبول ترین گیت، اگر آپ نے ان میں سے کوئی گیت سن رکھا ہے تو کون سا پسند آیا کمنٹ میں بتائیں۔ سب سے پہلے انہوں کا گیت اے راہ حق کے شہیدوں بہت زیادہ مقبول ہوا، ویر میرا گھوڑی چڑھیا۔ اس کے بعد اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، اور سب سے مشہور حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا۔ ناظرین، یہ گیت آپ نے سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو ان گیتوں کو گانے والی نسیم بیگم کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں، جو 24 فروری 1936 کو پاکستان کے ایک شہر میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک معروف اور مقبول گلوکارہ تھیں اور انہیں پاکستانی فلموں میں پس پردہ گلوکاری کے لیے بہت زیادہ پسند کیا۔ 1964 تک وہ ریکارڈ قائم کر چکی تھی اور 5 دفعہ نگار ایوارڈ جیت چکی تھی۔ انہیں آغاز میں دوسری نور جہاں کہا گیا، لیکن پھر انہوں نے اس ٹیگ کو اپنے سے ہٹایا اور اپنا ایک رنگ جمایا، جس کی وجہ سے لوگ انہیں آج نسیم بیگم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ انہوں نے موسیقی کی باقاعدہ تربیت مشہور کلاسیکی غزل گائیکا فریدہ خانم کی بڑی بہن مختار بیگم سے حاصل کی۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ ملکہ ترنم نور جہاں کو بھی فلم انڈسٹری میں چانس دلانے کے لیے مختار بیگم نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اپنا پہلا فلمی نغمہ انہوں نے 1956 کی فلم گڈی گڈا میں موسیقار غلام احمد چشتی کی ترتیب دی گئی موسیقی پر گایا۔ 1958 میں موسیقار میاں شہریار نسیم بیگ کی آواز کی رینج سے بہت متاثر ہوئے اور اپنی فلم میں انہوں نے انہیں گانے کا موقع دیا۔ اس کے بعد نسیم نے یہ گانا جب گایا نینوں میں جل بھر آئے تو راتوں رات شہرت حاصل کر لی۔ یہ گانا 50 کی دہائی میں بہت زیادہ مقبول ہوا اور آپ کی اور احمد رشدی کی جوڑی کو بھی مقبولیت کی سند مل گئی۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلوکارہ نسیم بیگم کو ان کی زندگی میں بے شمار ایوارڈ اور اعزازات ملے، لیکن ان کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ جنات بھی ان کی آواز سن کر محظوظ ہوتے ہیں اور ان کی آواز پر عاشق ہیں۔ اس بات میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کا ثبوت تو نہیں مل سکتا، لیکن ہاں، ہر معتبر حلقے نے کچھ ایسی چیزیں محسوس کی تھی کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ جنات واقعی نسیم بیگم کی آواز پر عاشق ہیں۔ نسیم بیگم نے جب اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں گایا تو اتنا زیادہ اور ہر صاحب دل اور پاکستان کی افواج سے محبت کرنے والے ہر شہید کے گھر والوں کے لیے ایک سرمایہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد ویر میرا گھوڑی چڑھیا شادی بیاہ کے موقع پر آج بھی یہ گیت سنا جاتا ہے، بلکہ یہ تو اب ایک محاورے اور روزمرہ کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کو بتاؤں، جب حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا یہ گانا اتنا پرمزاح انداز میں آپ نے گایا کہ لوگوں کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ناظرین و سامعین، میں نے جیسے کہ آغاز میں کہا تھا کہ آپ کو شہادت کی موت ہوئی، تو یہ سپٹمبر 1971 کا واقعہ ہے، جب کیریئر کے جوبن پر موجود نسیم بیگم اپنے پہلے بچے کو جنم دے رہی تھی اور اس بچے کو جنم دینے کے دوران ہی ان کی موت ہو گئی۔ اور جس طریقے سے قرآن کریم اور حدیث شریف میں ہے کہ بچے کو جنم دیتے وقت اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، اور راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں گانے والی
نسیم بیگم بذات خود بھی شہادت کے اعلیٰ اور درجے پر فائز ہو گئی۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کو نسیم بیگم کی ایک اور بات کے بارے میں بتاتا چلوں۔ آپ نے اپنے فن سفر میں اپنے آپ کو مکمل طور پر غیر متنازع رکھا، اور اسی لیے آپ کو آج تک بھی اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے گانوں نے بہت سی اداکاراؤں کو عروج پر پہنچایا، اور یہ وہ دور تھا جب گانے یا OST میں گلوکارہ کا نام بھی نہیں ہوتا تھا، فقط آواز ہوتی تھی، اور جس بھی فنکارہ اور اداکارہ پر نسیم بیگم کا گانا فلمایا جاتا تو وہ اداکارہ لمحوں میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتی۔ اسی کے بعد میں آپ کو ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھاتا چلوں کہ نسیم بیگم نے کسی بھی طور پر کسی بھی موقع پر نہ فلم انڈسٹری میں کسی سے جھگڑا کیا، اور نہ کبھی کسی کو ان کی کہاں پر بھی شکایت ملی، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا نسیم بیگم کے پاک، صاف اور شاندار کیریئر کے لیے۔